عالمی سیاست نا اکثر بڑے دلچسپ کیا ہو اگر والے سوالات سے بھری ہوتی ہے، ایسے سوال جو طاقت کا سارا کھیل ہی بدل سکتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسے ہی بہت بڑے اور سچ پوچھیں تو کافی دلچسپ سوال پر بات کرنے والے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہو اگر پاکستان، سعودی عرب اور ترکی مل کر ایک مضبوط، ایک اسٹریٹجک اتحاد بنا لیں؟ سوچیں ذرا، یہ کوئی چھوٹا موٹا علاقائی معاہدہ نہیں ہوگا، نہیں، اس میں تو پوری دنیا کی طاقت کا جو توازن ہے نا، اسے بالکل نئے سرے سے بنانے کی صلاحیت ہے۔ اچھا، تو اس دلچسپ موضوع کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ان تینوں کی اپنی اپنی طاقت کیا ہے، پھر اسلامی دنیا پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس کی معاشی اور فوجی طاقت کیسی ہوگی، دنیا اس پر کیا رد عمل دے گی، اور ہاں، آخر میں سب سے اہم بات کہ اس راستے میں اصل رکاوٹیں کیا ہیں۔ چلیں تو سب سے پہلے ان 3 ستونوں کو دیکھتے ہیں جو اس ممکنہ اتحاد کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ آخر ہر ملک کی اپنی خاص اور منفرد طاقت ہے کیا؟ تو چلیں سب سے پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان اسلامی دنیا کی واحد تسلیم شدہ ایٹمی طاقت ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کی فوج کا شمار دنیا کی سب سے تجربہ کار اور مضبوط ترین افواج میں ہوتا ہے، اور اس کی لوکیشن، مطلب یہ مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا اور چین کے بالکل درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ پھر آتا ہے سعودی عرب، جس کی حیثیت اسلامی دنیا کے روحانی مرکز کی سی ہے۔ اس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں، اور یہی چیز اسے عالمی معیشت کا ایک بہت اہم کھلاڑی بناتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس اتحاد کی معاشی شہرک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس تکون کا تیسرا کونا ترکی کی پوزیشن بہت ہی منفرد ہے۔ ایک طرف تو یہ نیٹو کا ایک اہم رکن ہے، دوسری طرف اس کی دفاعی صنعت بہت جدید اور ترقی یافتہ ہے، اور جغرافیائی اور ثقافتی دونوں لحاظ سے یہ یورپ اور ایشیا کو جوڑتا ہے۔ تو جب یہ تینوں طاقتیں اکٹھی ہوں گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ صرف ایک اتحاد نہیں ہوگا، بلکہ ایک بالکل نیا پاور بلاک وجود میں آ سکتا ہے۔ مطلب 1+1=1 5 کے برابر ہو سکتا ہے، جہاں ان کی مشترکہ طاقت ان کے انفرادی حصوں کے مجموعے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اچھا، تو فرض کریں یہ بلاک بن جاتا ہے، اس کا خود اسلامی دنیا پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا یہ بکھری ہوئی آوازوں کو ایک طاقتور متحدہ آواز میں بدل پائے گا؟ اب یہاں بات کافی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ اتحاد OIC جیسی تنظیموں کو نہ صرف مذمتی بیانات سے آگے لے جا سکتا ہے، مطلب پھر بات عملی اقدام کی ہوگی۔ فلسطین اور کشمیر جیسے جو بڑے مسائل ہیں، ان پر ایک متحدہ اور کہہ لیں کہ ایک مضبوط موقف سامنے آ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مسلم دنیا میں جو تقسیم ہے وہ بھی کچھ کم ہو جائے۔ ایک متحدہ آواز اپنی جگہ، لیکن اصل طاقت تو معیشت اور فوج سے ہی آتی ہے نا؟ تو اس محاذ پر یہ اتحاد کیا شکل اختیار کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ سب کچھ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی شروعات ہو سکتی ہے مشترکہ فوجی مشقوں سے، پھر بات آگے بڑھے گی دفاعی ٹیکنالوجی کے تبادلے تک، جس سے ایک مشترکہ دفاعی حکمت عملی کی بنیاد پڑے گی، اور حتمی منزل ایک مشترکہ اقتصادی بلاک ہو سکتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے والا ہے، اس اتحاد کا مقصد کسی سے لڑنا یا کسی عالمی بلاک کی مخالفت کرنا نہیں، بلکہ مسلم دنیا کے لیے دفاعی خود انحصاری حاصل کرنا ہے۔ یہ جارحیت کا نہیں، بلکہ اسٹریٹجک خود مختاری کا ایک منصوبہ ہے۔ اچھا، معاشی طور پر یہ تینوں ایک دوسرے کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کو شدید سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب اپنی معیشت کو صرف تیل پر نہیں رکھنا چاہتا اور اسے دفاعی صنعت میں شراکت دار چاہیے۔ ترکی کو اپنی مصنوعات کے لیے نئی منڈیاں ملیں گی، اور ان سب کا ایک مشترکہ بڑا مقصد کیا ہوگا؟ مغربی مالیاتی نظام پر اپنا انحصار کم کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی ان کے آپس کی بات، لیکن باقی دنیا اسے کیسے دیکھے گی؟ عالمی شطرنج کی بساط پر اس نئے کھلاڑی کے آنے سے کیا ہوگا؟ اچھا، تو یہ جو ٹیبل ہے یہ ایک ممکنہ تصویر دکھا رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ کو لے لیں، وہ یقیناً بہت محتاط رویہ اپنائیں گے۔ کیونکہ ظاہر ہے اس سے خطے میں ان کا اثر و رسوخ کم ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف چین اور روس، وہ شاید اس کا خوش خیر مقدم کریں۔ یہ ان کے ملٹی پولر ورلڈ والے نظریے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور پھر بات آتی ہے بھارت اور اسرائیل جیسے علاقائی کھلاڑیوں کی۔ ان کے لیے تو یہ سیدھا سیدھا ایک نیا اسٹریٹجک چیلنج بن جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حقیقت اتنی سادہ ہوتی ہے؟ اس خواب کی تعبیر میں
اصل حقیقی رکاوٹیں کیا ہیں؟ تو اب ذرا زمینی حقائق کی بات کرتے ہیں۔ وہ کون سی بڑی مشکلات ہیں جو اس عظیم منصوبے کو شاید شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی رکاوٹیں بنیادی طور پر 4 ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ان تینوں ممالک کے اپنے سیاسی اور نظریاتی اختلافات کوئی کم نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی طے ہے کہ عالمی طاقتوں کا شدید دباؤ آئے گا۔ تیسری بات، ان تینوں ممالک کو اپنے اپنے اندرونی معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ اور چوتھی اور شاید سب سے اہم بات، کیا کوئی ایسی قیادت موجود بھی ہے جو ان سارے طوفانوں کا ایک ساتھ مقابلہ کر سکے؟ اور یہی بات اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ یہ اتحاد ممکن ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ان ممالک کی قیادت اتنی مضبوط ہے کہ وہ اس شدید دباؤ کو برداشت کر پائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ اتحاد تمام تر مشکلات کے باوجود بن جاتا ہے تو یہ صرف ایک نیا بلاک نہیں ہوگا، یہ اسلامی دنیا کے لیے ایک نئی امید کی علامت بن سکتا ہے، عالمی سیاست میں ایک نئے باب کا آغاز کر سکتا ہے اور طاقت کے توازن میں ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ لیکن آخر میں ایک بات یاد رکھنے والی ہے، ایسے بڑے منصوبے نہ صرف نعروں سے پورے نہیں ہوتے، ان کے لیے ٹھوس عملی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہاں، یہ ایک بہت بڑا اگر ہے، لیکن یہ ایک ایسا اگر ہے جس میں عالمی سیاست پر بہت گہرے اثرات ڈالنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔